دہلی کا لال قلعہ ہندوستان کی چند خوبصورت تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے دریا جمنا کے کنارے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی بنیاد سن 1639 میں رکھی گئی اور اسے تقریباً 9 سال میں مکمل کیا گیا۔ اس کی تعمیر مکمل خام ماہر تعمیرات کی نگرانی میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ لال پتھر، جسے سنگ سرخ بھی کہتے ہیں، سے بنایا گیا ہے، اس لیے لوگ اسے لال قلعہ کہنے لگے۔ آج ہم جسے لال قلعہ کہتے ہیں، اس کا نام شروع سے ہی لال قلعہ نہیں تھا۔ شاہجہاں کے زمانے میں اس کو قلعہ مبارک کہا جاتا تھا۔ بعد بہادر شاہ کے زمانے میں اس کا نام قلعہ معلیٰ ہو گیا۔ قلعے میں داخلے کے 2 دروازے ہیں، لاہوری دروازہ اور دہلی دروازہ۔ لاہوری دروازہ بازار چاندنی چوک کے سامنے ہے، جبکہ دہلی دروازہ پرانے شہر دہلی کے سامنے ہے۔ دونوں دروازے بناوٹ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ لاہوری دروازے سے گزرنے کے بعد چھتا چوک ملے گا۔ اس کے دونوں طرف دکانیں ہیں اور سامنے ایک گھاس کا میدان ہے۔ پہلے یہاں بھی امراء کے لیے دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے آگے 2 منزلہ عمارت ہے جسے نوبت خانہ کہتے ہیں۔ یہاں نقارہ بجایا جاتا ہے۔ آگے جانے پر دیوان عام ملے گا۔ یہ سنگ سرخ سے بنایا گیا ہے۔ اس میں مختلف تاریخی تصاویر سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اس میں کئی ستون ہیں۔ یہاں بادشاہ عام دربار کیا کرتا تھا، اسی لیے اس کو دیوان عام کہا جاتا ہے۔ اس کے دربار میں امراء، وزراء اور دوسرے عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ دیوان عام میں سامنے کی دیوار کے بیچ اور زمین سے 10 فٹ اونچائی پر بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ کے تخت سے تھوڑا نیچے وزیر کی جگہ تھی، جہاں کھڑے ہو کر وزیر بادشاہ کو خبریں سنایا کرتا تھا اور بادشاہ کی خدمت میں آنے والی عرضیاں پیش کیا کرتا تھا۔ وزیر کے تخت کے سامنے راجاؤں، نوابوں، امراء اور سفارتکاروں کے لیے جگہ تھی۔ اس کے باہر کی جگہ چھوٹے افسران اور عوام کے لیے مخصوص تھی۔ دیوان عام میں روزانہ صبح کے وقت بادشاہ دربار کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد رنگ محل دکھائی دیتا ہے۔ اس کو رنگ محل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے اور اس کی چھت پر پھولوں کی نقاشی کی گئی ہے۔ رنگ محل کے بیچ میں ایک نہر بہتی ہے۔ جب آگے چلیں گے تو دیوان خاص ملے گا۔ اس میں ایک محراب کے اوپر فارسی کا مشہور شعر لکھا ہوا ہے: گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ دیوان خاص میں سنگ مرمر سے بنے چبوترے پر شاہجہاں کا مشہور تخت طاؤس رکھا ہوا تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ تخت دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس کی بناوٹ سب سے عمدہ تھی۔ یہ 7 سال میں تیار ہوا تھا۔ اس میں بہت سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جس میں کوہ نور اور کوہ طور 2 ہیروں کے نام قابل ذکر ہیں۔ دیوان خاص میں بادشاہ خاص لوگوں سے صلاح و مشورہ کیا کرتا تھا۔ دیوان خاص کے شمال میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی 3 عمارتیں ہیں، جنہیں تسبیح خانہ یا عبادت خانہ، خوابگاہ اور بیٹھک کہا جاتا ہے۔ ان کے بیچ میں ایک نہر بہتی تھی، جو نہر بہشت کہلاتی تھی۔ یہ تینوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بغیر کسی سجاوٹ کے یہ عمارتیں آج بھی بے حد خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتی ہیں۔ عبادت خانہ اور خوابگاہ کے بیچ میں انصاف کا ترازو بنا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا علامت ہے کہ بادشاہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں اور ہر ایک کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، انصاف ملے گا۔ دیوان خاص کے نزدیک حمام ہیں، جو شاہی خاندان کے افراد کے استعمال کے لیے تھے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ حمام کے شمال میں موتی مسجد ہے۔ موتی مسجد کی تعمیر سن 1662 میں اورنگزیب نے کرائی تھی، تاکہ شاہی خاندان کے افراد یہاں نماز پڑھ سکیں۔ یہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی 80 فٹ اور چوڑائی 40 فٹ ہے۔ اس کے علاوہ حیات بخش باغ، ساون اور بھاتو، ظفر محل، شاہ برج اور عجائب گھر و عمارتیں ہیں جو قابل دید ہیں۔ بچوں، آپ نے اگر لال قلعہ نہیں دیکھا ہے تو کبھی ٹائم نکال کر اپنے گھر والوں کے ساتھ
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو دیکھنے کا لطف اٹھائیے۔